صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم و مغفور محمد رفیق رحمۃ اللہ کے لیے، اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد۔ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، صلوات علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر ممکن ہو تو اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزیزہ نگرامی قدر، یہ بابرکت اور روحانی مجلس عزا مرحوم و مغفور محمد رفیق رحمۃ اللہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، لہٰذا ابتدا ہی میں مرحوم کے تمام لواحقین، تمام دوست احباب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ پالنے والے مرحوم کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے نہ صرف معاف فرما بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، پالنے والے اس مہینے کے صدقے، امیر المؤمنین کے صدقے، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، چادر جناب سیدہ کا سایہ نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اور مرحوم و مغفور کے مزید بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، یہ چونکہ ایک ایصال ثواب کی مجلس عزا ہے، لہذا بارہا آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا کہ ایصال ثواب کی مجالس کا ایک مقصد جہاں مرحوم کی روح کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، وہیں دوسرا مقصد مجلس میں تمام موجود سامعین کے اذہان عالیہ کو بیدار کرنا بھی ہوتا ہے، اور تمام سامعین کے اذہان کو اس بات کی طرف متوجہ کروانا ہوتا ہے
کہ دیکھو جیسے آج ہمارا عزیز ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، بالکل ویسے ہی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ سب کے سب موجود ہوں گے لیکن ہم موجود نہ ہوں گے۔ لہذا سامعین محترم، جب موت طے ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ موت حتمی ہے اور ہر کسی کو سامنا کرنا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر ایک کو جب سفر آخرت پر جانا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سفر کی پہلے سے ہی اس دنیا میں تیاری کر کے انسان جائے۔ لہذا سامعین محترم، میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں اور اس کے ذریعے سے بات آسان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، فرض کیجئے اگر بالفرض کوئی طالب علم ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، اور اس سے کہا جائے کہ تمہارا آگے چل کر ایک امتحان ہونے والا ہے، لیکن یہ بتایا نہیں جائے گا کہ امتحان کب ہوگا، بس تمہیں ایک کال آئے گی اور اچانک سے تمہیں بلا لیا جائے گا اور تمہیں امتحان میں آ کر شریک ہونا پڑے گا اور اس امتحان کو دینا پڑے گا۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ اسی امتحان پر منحصر ہے، اسی امتحان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہارا آگے چل کر مستقبل کیسا ہونے والا ہے، تمہارا مستقبل روشن ہونے والا ہے یا تمہارا مستقبل خراب ہو جانے والا ہے۔ اسی امتحان پر یہ منحصر ہوگا، وہی امتحان طے کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، وہ جو طالب علم ہوگا، وہ جو اسٹوڈنٹ ہوگا، وہ گھبرا جائے گا کہ بھائی یہ کیسا امتحان ہے کہ نہ بتایا جا رہا ہے کہ کب ہوگا، نہ تاریخ بتائی جا رہی ہے، نہ وقت بتایا جا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر مستقبل کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے، تو یقیناً گھبرا جائے گا کہ یہ کیسا امتحان ہے۔ لیکن پھر اسے تسلی دینے کے لیے فوراً اگلا جملہ کہا جائے کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، یہ امتحان ایک خاص قسم کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں تمہیں سارے سوالات بتا دیے جائیں گے کہ یہ سوالات آئیں گے، اس سے باہر کی کوئی چیز نہیں آئے گی، یہ گارنٹی ہے۔ جتنا تمہیں بتایا جا رہا ہے اتنا ہی آئے گا، اس سے باہر کی کوئی بات نہیں آنے والی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، جیسے ہی اس لمحے یہ طالب علم کو بتایا جائے گا تو وہ تھوڑا سا اسے تسلی ہو جائے گی کہ ہاں بھائی، اگر امتحان کی تاریخ نہیں بتائی جا رہی، اگر وقت نہیں بتایا جا رہا، اگر جو ہے وہ اسی امتحان پر مستقبل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو ایک بات یہ بھی تو ہے کہ سارے سوالات آؤٹ بھی تو کیے جا رہے ہیں، سارا کا سارا سلیبس بتایا بھی تو جا رہا ہے کہ ہاں یہ آنے والا ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں آنے والی۔ لہٰذا سامعین محترم، اب بھی اگر وہ تیاری نہ کرے تو زمانہ اسے بیوقوف کہے گا کہ سب کچھ بتا دیا تھا، اس کے باوجود تیاری نہیں کی، اس میں اس کا اپنا ذاتی قصور ہوگا۔ بالکل سامعین محترم، یہی معاملہ سفر آخرت کا ہے۔ قربان جائے ہمارے کریم اہل بیت پر، جنہوں نے پہلے ہی بتا دیا، دیکھو قبر میں یہ سوال بھی پوچھا جائے گا، قبر میں یہ سوال بھی پوچھا جانے والا ہے، برزخ میں یہاں پر بھی روکا جائے گا، محشر میں یہ منزلیں بھی تمہیں طے کرنی ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص تیاری کر کے نہ جائے تو پھر زمانہ اسے بیوقوف کہے گا کہ سب کچھ بتا دیا تھا، ساری چیزیں اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی کہ دیکھو یہ پوچھا جانے والا ہے، یہ تم تیاری کر کے آنا، اس کے باوجود تیاری نہیں کی تو اس کا اپنا ذاتی قصور ہوگا، وہ کسی اور پر الزام نہیں ڈال سکتا۔ لہذا سامعین محترم، ان باتوں سے، اور قرآن کی آیت بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آخرت کی تیاری کر کے جانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ انفال کی 67ویں آیت 67 آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ وَتُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، فرمایا یہ تمام لوگ دنیا داری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ہاتھ پکڑ کر روکنے نہیں آ رہا، کسی نے روکا نہیں ہے، فرمایا یہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، لگے رہنے دو۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے، اللہ آخرت کو پسند کرتا ہے، اللہ کو آخرت چاہیے۔ تم دنیا میں جو کرتے ہو کر کے آ جاؤ، لیکن ہم آخرت کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ آخرت میں تمہارا انجام کیا ہوگا، اسی بنیاد پر سامعین محترم فیصلہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، عقل مندی اسی بات میں ہے کہ انسان اس سفر آخرت کی تیاری کر کے جائے، پتہ کر کے جائے کہ آگے منازل پر کیا کیا ہونے والا ہے، کس کس بات پر روکا جا سکتا ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، اس سے انکار نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہماری شفاعت نہیں کریں گے، بالکل شفاعت کا عقیدہ ہمارا 100% عقیدہ ہے، جو اس عقیدے کو نہیں رکھتا اس پر خدا کی لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ شفاعت کا عقیدہ، بلکہ یہاں تک روایت میں کہ جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ من انکر شفاعتنا فلیس منا، جس نے ہماری شفاعت کا انکار کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ لہذا سامعین محترم، شفاعت پر 100% عقیدہ ہے، اس بات پر 100% عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام قیامت میں شافع محشر ہیں، اس بات پر 100% عقیدہ ہے کہ قبر کی منازل میں، برزخ کی منازل میں اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر نہ کریں اور اسے چھوڑ دیں۔ لہذا آپ نے یہ مشہور جملہ سنا ہوگا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ علی کی پیروی کرو، جب علی کو مانتے ہیں تو پھر کیا جملہ آتا ہے سامنے سے؟ کہاں علی کہاں ہم، ٹھیک ہے، کیسے ہو سکتا ہے، امیر المومنین کہاں اور ہم کہاں۔ لیکن جیسے ہی بات آتی ہے آخرت کی، جنت کی، تو فوراً اگلا جملہ آتا ہے جہاں علی وہاں ہم، ٹھیک ہے۔ تو اعمال کی بات ہے تو کہاں علی کہاں ہم، لیکن جب جنت کی بات ہے تو جہاں علی وہاں ہم۔ لہذا سامعین محترم، اہل بیت علیہ السلام کی خاطر ہمیں عمل تو کرنا ہوگا،
اس بنیاد پر کہ ان کی شفاعت حاصل ہونے والی ہے ہم سارے اعمال کو چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حکایت رکھتا ہوں۔ ایران کا ایک شاعر جس کا نام تھا حاجب، ٹھیک ہے، ہا الف جیم با، حاجب، وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شاعری کیا کرتا تھا، ان کی شان میں کوئی نہ کوئی شعر کہا کرتا تھا، اور یقیناً جو شعرا ہے اس کی ایک بہرحال ایک فضیلت ہے، کیونکہ روایت میں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ایک بیت کہے، بیت یعنی دو مصروں کو مجموعے کو بیت کہا جاتا ہے، جو ایک بیت کہہ دے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک بیت بنا دیتا ہے، لہذا فضیلت اپنی جگہ پر۔ لیکن اس نے شعر کیا کہا؟ اس نے شعر یہ کہا، حاجب اگر معاملہ حشر با علی است، اے حاجب اگر حشر کا معاملہ سارا کا سارا علی کے ہاتھ میں ہے، سارا کا سارا اختیار علی کے ہاتھ میں ہے، قیامت کے میدان میں حکومت اگر علی کی ہے، کہتا ہے اگلے مصرے میں من ضامنم تو اگر چھے بقوائی گناہ کن، فرمایا پھر ٹینشن کس بات کی ہے، پرواہ کس بات کی ہے؟ جب سارا کا سارا اختیار علی کا ہے تو پھر جو چاہے گناہ کر، کیونکہ علی تیرا امام ہے، قیامت کے میدان میں علی جانے تو جانے، لہذا جتنے گناہ کرنے ہیں کرتا رہے۔ امیر المومنین کے ہاتھ میں جب اختیار ہے، امیر المومنین کے پاس جب قدرت ہے، میدان محشر پہ حکومت علی کی ہے، تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ گناہ کرتا جا۔ یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے ممبر سے جو بات پوچھی جائے وہ بھاری ہو جاتی نا، یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، شعر کہنا تھا، امیر المومنین خواب میں آ گئے، اور امیر المومنین کے چہرے پر ایک جلال کا علم، غصے کے آثار نمودار امیر المومنین کے چہرے پر۔ امیر المومنین نے اس سے فوراً کہا تو نے یہ شعر اچھا نہیں کہا ہے۔ کہا مولا اس میں کیا غلط ہے؟ حشر کے میدان میں آپ کا اختیار نہیں؟ امام نے کہا بالکل میرا اختیار ہوگا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس بنیاد پر سارے کے سارے گناہ کرتے رہو؟ مولا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسا ہونا چاہیے پھر؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ کیا شعر کہوں؟ امام نے کہا شعر کے دوسرے مصرے کو بدل دے۔ کہا مولا کیا کہوں؟ فرمایا پہلا مصرع وہی رکھ، حاجب اگر معاملہ حشر با علی است، کہ اگر حشر کا معاملہ سارا علی کے ہاتھ میں ہے تو اگلا مصرع بدل دے، از شرم رخ علی کن و کم تر گناہ کن۔ فرمایا جب سارا کا سارا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے تو پھر علی کے چہرے کو دیکھ، تھوڑا شرم کا اور گناہ کم کیا کر، تھوڑا کم گناہ کر، اس بنیاد پر کہ علی کے سامنے جانا ہے۔ لہذا سامعین محترم، اسی وجہ سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ما صلی علی محمد، انہوں نے فرمایا یا معاشر شیعہ، او شیعوں کے گروہ، اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے چاہنے والوں، قد نسبتم الینا، کہ بے شک تمہاری نسبت ہے ہماری طرف، تمہیں ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، علی کا شیعہ ہے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، فرمایا دیکھو خبردار ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرمندگی مت بننا، ٹھیک ہے؟ اب میں اس بات کو مثال کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں۔ ایک بچہ بالفرض کم عمر ہے، اس نے کوئی غلطی کی، اس نے کوئی گناہ کر دیا، معاشرہ اسے بعد میں کہے گا، پہلے کہے گا ماں باپ نے اسے سکھایا نہیں تھا۔ کہا جائے گا قبلہ گناہ بچے نے کیا ہے، غلطی بچے کی، آپ ماں باپ کو کہاں بیچ معاملے میں لا رہے ہیں؟ تو سامعین محترم ایک جواب سامنے سے آئے گا، وہ یہ کہ اس بچے کو اس لیے ٹوکا جا رہا ہے، اس کے ماں باپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کی نسبت اپنے ماں باپ کی طرف ہے، اس کی نسبت اپنے ماں باپ سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل ویسے ہی ہمارا تعلق ہمارے ائمہ علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ علی کا شیعہ ہے، علی کا چاہنے والا ہے۔ لہذا سامعین محترم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو باعث شرمندگی ہو، تو پھر جو مخالفین ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے یہ ایسا ہے، وہ سامنے سے کہیں گے ان کا امام بھی ایسا ہوگا۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بن کر آنا، باعث شرمندگی مت بننا۔ لہذا سامعین محترم اب اگر انسان اپنے لیے ہی نہ سوچے تو کم از کم اہل بیت علیہ السلام کی خاطر، اپنے امام کی خاطر ہی اپنی شخصیت کو سنوار لے کہ کیونکہ میرا امام چاہتا ہے۔ لہذا سامعین محترم عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مسلسل شبہ جمعہ سے ہماری مجالس چل رہی ہے سفر آخرت کی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا جائے، آپ کے دلوں میں خوف بٹھا دیا جائے، یا آپ کو جو ہے وہ ڈرا دیا جائے قبر سے، برزخ سے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ کم از کم اتنا قابل ہو جائے کہ اپنے امام کے سامنے جا کر کھڑے تو ہو سکیں، یہ مقصد ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا سامعین محترم اسی لیے ان مجالس کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج اس سلسلے کی کون سی گفتگو ہے؟ دیکھیے 2 جمعرات کا گیپ آ گیا، اس لیے میں نے پوچھا کون سی گفتگو ہے ہماری؟ نہیں 13ویں نہیں ہے، 9ویں بھی نہیں ہے،
چلیں اب میسج کھولنا شروع ہو گئے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا جو ہے وہ درس ہے. تو یہ 12ویں گفتگو ہے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز اللہ صلی علی محمد. سامعین محترم, 12ویں گفتگو ہے اور مسلسل آپ کی خدمت میں سفر آخرت کے مطابق جو ہے وہ معروضات عرض کیے جا رہے ہیں. اور آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ یہ سفر آخرت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد سے. کہاں سے؟ نہیں, ہاں جزاک اللہ, روح کے نکلنے سے. ملک الموت جیسے ہی آیا, ملک الموت نے جیسے ہی آپ کی زندگی میں انٹری لی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا اگلا سفر شروع ہو چکا ہے. لہذا سامعین محترم, یہ موت سفر آخرت کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ دروازہ جیسے ہی کھلا آپ سفر آخرت میں انٹر ہو گئے. بس اب آپ کو سیدھا چلتے جانا ہے, کہیں یو ٹرن نہیں ہے, کہیں آپ دوبارہ نہیں آ سکتے, یہ سفر کینسل نہیں ہو سکتا, بس آپ کو جانا ہے اب اس سفر پہ, ٹھیک ہے. یہ موت دروازہ ہے سفر آخرت کا. اور پہلی منزل کون سی ہے جہاں پر رکنا ہے, جہاں اسٹے کرنا ہے, وہ کون سی منزل ہے؟ ہاں وہ کون سی ہے؟ قبر. یہاں پر پہلے جو ہے وہ اسٹے کرنا ہے. اور یقین جانیے ایسی وحشت زدہ منزل کہ رسول اللہ کا 2 ٹوک فیصلہ ہے, اس 2 صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ, قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, او حفرۃ من حفر النیران, یا جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے, ٹھیک ہے. ان 2 صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے. یہی 2 صورتیں, یا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا قبر جہنم کی وادی بنے گی. اب انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے, کہ جنت کا باغ بنا دیتا ہے یا پھر ایسے کام کرتا ہے کہ وہ جہنم کی وادی بنا دیتا ہے اپنی ہی قبر کو. لہذا سامعین محترم, قبر پہلی منزل, اور پہلی منزل ہی وحشت زدہ. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں, ذرا تصور کیجئے اور اس مثال میں اپنے آپ کو رکھیے. بالفرض, بلکہ بالفرض کیا بالحقیقت, ابھی آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, آرام و چین کی زندگی گزار رہے ہیں, حسین مکانات میں رہ رہے ہیں, آرام دہ آپ کے پاس بستر موجود ہیں. آپ تصور کیجئے آپ کا کوئی گریبان پکڑ کر آپ کو ایسی جگہ منتقل کر دے کہ جہاں جگہ انتہائی کم ہو, اس سے نہ باہر آنے کا کوئی راستہ ہو, نہ وہاں پر کوئی دوسرا مونس اور مددگار ہو, ٹھیک ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ اس کمرے میں, اس گھر میں مختلف قسم کے جانور اور حشرات الارض بھی موجود ہو. آپ کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کا ایک واحد حل ہے کہ پہلے سے ہی جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر پہلے سے تھوڑا سا ماحول انسان سدھار لے, یہ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا سامعین محترم, قبر وحشت زدہ منزل, تو اب وہاں جا کر گھبرانے کے بجائے اگر انسان یہیں سے تیاری کر کے چلا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. اور نہ پتہ چلتے ایسے طریقے, اگر دروازہ آل محمد نہ ہوتا, اگر محمد و آل محمد کی چوکھٹ نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا یہ منازل کیسے ہمیں طے کرنی ہے. لہذا سامعین محترم, کئی اعمال آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ قبر میں کیسے بچا جائے گا. ابھی نہیں پوچھ رہا کیونکہ وقت کم ہے اور ہو سکتا ہے کسی کو یاد بھی نہ ہو, لیکن امید کرتا ہوں کہ کچھ اعمال تو آپ انجام دے رہے ہوں گے, امید کرتا ہوں. اگلا عمل بتاتا ہوں جس سے قبر کی وحشت کم ہوگی. روایت کے جملے, فرمایا جو کوئی ماہ رجب میں 4 روزے رکھ لے, اللہ اس کی قبر کی وحشت کو ختم کر دیتا ہے. 4 روزے رکھ لے. امید کرتا ہوں آپ نے رکھے ہوں گے کچھ نہ کچھ, ٹھیک ہے. ورنہ میں نے پہلے بھی روایت عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ جو کوئی ماہ رجب میں 7 روزے رکھ لے تو اللہ کیا کرتا ہے, جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. جہنم میں نو انٹری, بند سارے دروازے. اور اگر ایک بڑھا کر 8 روزے رکھ لے تو پروردگار عالم جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے جس دروازے سے چاہنا ہے داخل ہو جاؤ, ٹھیک ہے. یہ 2 روایتیں ہو گئی. جہنم کے 7 دروازے بند, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مولانا صاحب 7 کون رکھے گا, 8 کون رکھے گا؟ اہل بیت نے اور تخفیف کر دی, ڈسکاؤنٹ دے دیا, 4 رکھ کر آ جاؤ, کم از کم 4 رکھو گے تو قبر کی وحشت کم ہو جائے گی. مولانا صاحب 4 روزے. اب سنیے, ایک شخص آیا, چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, صلی علی محمد وآلہ, ان کی خدمت میں پہنچا. امام نے پہلا سوال کیا, فرمایا ماہ رجب چل رہا ہے, روزے رکھے؟ اس نے کہا نہیں فرزند رسول, روزے تو نہیں رکھے. امام نے کہا تو نے جتنا ثواب ضائع کر دیا ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں, کہ تو نے کتنا ثواب اس مہینے میں ضائع کر دیا ہے. اس نے کہا مولا لیکن ابھی آخری کے کچھ دن رہ گئے, اس میں رکھ لوں؟ امام نے کہا ہاں اس میں رکھ لیں. اب دیکھیے, پورا رجب کا مہینہ ایک طرف اور رجب کے آخری کے دن ایک طرف, ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا رجب کا ایک نام ہے اصب, رحمت انڈیلنا. جیسے جیسے یہ مہینہ گزرتا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں بڑھتی جاتی ہیں. لہذا خاص طور سے آخری ایام بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اس نے کہا فرزند رسول آخر میں روزہ رکھ لوں؟ امام نے کہا جو شخص رجب کا آخری روزہ رکھ لے, سب سے آخری روزہ, فرمایا اللہ اسے سکرات موت یعنی موت کی سختی سے بھی نجات دے دے گا اور عذاب قبر سے بھی نجات دے دے گا. آخری روزہ. پھر مولا نے فرمایا جو آخر کے 2 روزے رکھ لے,
فرمایا وہ پل صراط پر قدم رکھتے ہی تیزی سے گزر جائے گا. ٹھیک ہے, گھبرا کر سن رہے ہیں آپ بھائی, یہ فائدے کی باتیں بتا رہا ہوں ساری میں. پل صراط آپ جانتے ہیں یہ دنیا کا پل نہیں ہے بھائی کہ یہاں پہ گاڑی چڑھائی اور اتر گئے وہاں سے. یہ پل صراط کا آپ کو پتہ ہے نا رستہ کتنا ہے, ڈیوریشن کتنا ہے. پل پتہ ہے کہتے کسے ہیں؟ پل ایک ہوتا ہے چڑھنے کی جگہ, پھر ایک سیدھا چلتے رہو, پھر ایک اترنے کی جگہ. ٹھیک ہے, اسی کو پل کہتے ہیں. روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پل صراط 10,000 سال چڑھنے کا رستہ, 10,000 سال سیدھا رستہ, 10,000 سال اترنے کا رستہ, 30,000 سال ہے ٹوٹل. اور کوئی گاڑی واڑی نہیں دی ہے لینڈ کروزر کے آپ بیٹھے ہو جو ہے وہ چلاتے رہیں, ایسا نہیں ہے بھائی, قدم بقدم چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہاں اب اس کے جس کے دل میں ولایت کا نور ہوگا تو وہ قدم رکھتے ہی اس پار ہوگا. ولایت کا نور ہونا چاہیے, یہ شرط ہے, کیونکہ پل صراط پر بادشاہی امیر المومنین کی ہے. اور روایت میں ہے کہ امیر المومنین پل صراط پر کھڑے ہوئے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے ہر ایک آنے والے کو, اور ایک ایسا منظر ہوگا کہ امیر المومنین کچھ لوگوں کو سینے لگا رہے ہوں گے, کچھ لوگوں کو جہنم کے حوالے کر رہے ہوں گے, اور یہ کہہ کر ہاذا علی, یہ میرا ہے اسے کچھ چھیڑنا نہیں, اور یہ تیرا ہے اسے چھوڑنا نہیں. یہ امیر المومنین کا اعلان ہوگا پل صراط پر. لہذا سامعین محترم, یہ 30,000 سال کا رستہ, مولا نے فرمایا رجب کے آخری کے 2 روزے رکھ لو, پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤ گے. اور فرمایا مولا جو 3 روزے رکھ لے, فرمایا پھر جہنم سے نجات مل جائے گی, آخری کے 3 روزے. تو میری بدست ادب گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک روزے نہیں رکھے, اور اس بنیاد پر کہ مولانا صاحب رمضان میں رکھے نہیں جاتے, آپ رجب کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں, اس بنیاد پر ہاتھ پکڑ کر نہیں رکھوا رہے. اگر رکھنے, ایک گزارش ہے کہ کم از کم نہ رکھ سکے رجب کا آخری روزہ مت چھوڑنا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز اللہ صلی علی محمد وآلہ. تو قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے ایک عمل بتا دیا, رجب کا روزہ. ٹھیک ہے, رجب میں روزہ رکھ لیا, پروردگار عالم قبر کی وحشت سے نجات دے دے گا. ٹھیک ہے, ایک عمل ہو گیا. آئیے اب دوسرا عمل. اب کچھ لوگوں کو شکایت ہوگی مولانا صاحب دنیا میں اتنے بڑے بڑے گھر تھے, 4 کمرے کے 5 کمرے کے, ڈبل اسٹوری ٹرپل اسٹوری گھر تھے, وہ اتنا سا گھر ہے کیسے رہیں گے؟ اس کا بھی حل اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے, کہا اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا من احب ان یکون قبرہ واسعا فصیحا, فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر وسعت والی ہو, جس کی قبر میں کشادگی پائی جاتی ہو, جس کی قبر میں تھوڑا سا اسپیس موجود ہو, جو چاہتا ہو کھلی قبر ہو, فرمایا کیا کرے؟ فلیأت المساجد, اسے چاہیے مساجد میں آنا شروع کر دے. مشکل کام ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, مغرب پر ایک ٹائم نکالنا اور پھر آنا مسجد میں, بہرحال مشکل کام ہے کیونکہ ظاہر ہے TRH تو 5-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, وہاں سے سفر کرتے ہوئے آنا پھر مسجد میں نماز پڑھنا ایک مشکل کام ہے. لہذا مسجد میں آنے کے لیے اور توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد ہاں جزاک اللہ. لہذا سامعین محترم کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں گنجائش ہو جائے, فلیات المساجد, اسے چاہیے کہ مسجد میں آنا شروع کر دے. دوسرا کام فرمایا من احب ان لا یظلم لحدہ, فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں تاریکی نہ ہو, اندھیرا نہ ہو, ظلمت نہ ہو, روشنی ہی روشنی ہو, کیا کرے؟ فلینور المساجد, اسے چاہیے مسجدوں کو منور کر دے, اللہ قبر کو منور کر دے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ کہہ رہا ہے تم میرے گھر کو آباد کرو, میں تمہارے گھر کو آباد کر دوں گا. بس میرے گھر کو آباد کرنا شروع کرو. اب مسجد کو منور کیسا کیا جائے؟ دیکھیے پرانے زمانے میں لوگ چراغ جلا دیا کرتے تھے, لیکن آج کے زمانے میں کس طریقے سے مسجد کو روشن کیا جا سکتا ہے؟ بالفرض کسی نے لائٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی, یہ مسجد کو روشن کرنے کے مصادیق میں آئے گا. اسی طریقے سے کوئی سب سے پہلے مسجد میں آیا, اس نے بٹن آن کر دیا, ٹھیک ہے, مسجد روشن کی اس نے, یہ زمرے میں آئے گا کہ کم از کم ایک دن تو اس نے مسجد کو روشن کیا ہے. ٹھیک ہے, لہذا پروردگار عالم ثواب عطا کرے گا. 2 کام ہو گئے. پہلا, جو چاہتا ہے قبر میں گنجائش ہو جائے وہ مسجد میں آنا شروع کرے. دوسرا کام, جو چاہتا ہے قبر میں روشنی ہو تو مسجد کو منور کرنا شروع کرے. فرمایا جو چاہتا ہے اس کی قبر میں حشرات الارض, سانپ بچھو یہ نہ ہو, تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ مسجد میں اگر کہیں کچرا دیکھو تو اس کچرے کو اٹھا کر باہر پھینک دو, اللہ تمہاری قبر سے سانپ اور بچھو باہر پھینک دے گا. انسان بعض اوقات شرماتے ہیں, بھائی میں کیوں کچرا اٹھاؤں, وہ پڑا ہوا ہے, ہمارا اسٹیٹس تو بہت ہائی ہے, ہم کیوں کچرا اٹھائیں بھائی, ہم نے جو ہے وہ فلاں بندہ رکھا ہے کام کے لیے, وہ اٹھائے گا, ہم کیوں اٹھائیں. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو شخص بھی مسجد میں کچرا دے کے اٹھا لے, جھاڑو دے دے, صاف کر لے کسی طریقے سے مسجد کو, اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ اس کی قبر سے سانپ اور بچھو کو باہر پھینک دے گا. چوتھی بات اور آخری بات اس نقطے کے حوالے سے, فرمایا یہ ہر ایک کی خواہش ہوگی یقیناً, من احب ان یکون بدنہ طریئا تحت الارض, فرمایا جو چاہتا ہے کہ زمین کے نیچے قبر کے اندر اس کا جسم تر و تازہ رہے, ٹھیک ہے, جیسے دفنایا گیا تھا ویسا ہی رہے,
آپ دیکھتے ہوں گے کئی مثالیں ہمارے سامنے کہ قبر کو عرصے بعد کھودا گیا اور جو ہے وہ لاش صحیح سلامت نکلی، جنازہ بالکل صحیح سلامت تھا، عرصہ گزر گیا۔ ایک مثال ہے آیت اللہ کاظم قزوینی کی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے نام سنا ہو، ان کی کتابیں ہیں، اس میں سے ایک مشہور کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد، فاطمہ گہوارے سے قبر تک، انہوں نے جناب فاطمہ کی پوری تاریخ کو بیان کیا ہے اس کتاب میں، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کتاب کو میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا، کیونکہ یہی کتاب میری شفاعت کا باعث بنے گی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ رکھ دینا۔ اور عرصے بعد جب ان کی قبر کو کسی وجہ سے کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ جنازہ بھی ویسے ہی سلامت تھا، وہ کتاب بھی ویسے ہی صحیح سلامت تھی، دونوں صحیح سلامت تھی۔ لہذا کئی اعمال ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا بدن تر و تازہ رہتا ہے، لیکن ایک عمل جو رسول اللہ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کا بدن اس قبر کے اندر زمین کے نیچے تر و تازہ رہے، بالکل فریش، جیسا دفنایا تھا ویسا ہی بالکل، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ مسجد میں قالین بچھا دے۔ جو مسجد نے، اب ہماری زبان میں، جو مسجد کو ریڈ کارپیٹ کر دے، اللہ اس کی قبر کو ریڈ کارپیٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مساجد کے میں نے حوالے سے اس لیے عرض کیا کیونکہ آج جن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً مساجد کی خدمات میں اور مساجد کے فرائض ادا کرنے میں ان کا ایک اہم کردار تھا، لہذا سامعین محترم، جب مسجد کے چھوٹے چھوٹے ثواب اتنے ہیں تو یقیناً ان کی اتنی اعلیٰ خدمات کا کتنا ثواب ہوگا۔ ان کے مزید بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ دو باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، دو سے زیادہ ہی ہو گئی، کچھ عمل بتا دیے وحشت قبر سے بچنے کے لیے۔ آخری عمل، اور یہ بھی رجب کے حوالے سے، اور یہ جو ہمارے دن چل رہے ہیں ان کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، من اطعم المؤمن من جوع، فرمایا جس نے مؤمن کو کھانا کھلا دیا، جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا عطا کر دیا، کھانا کھلا دیا، فرمایا اطعم اللہ من ثمار الجنہ، تو اس نے مومن کو یہاں کا کھانا کھلایا، اللہ اسے جنت کا کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ یہ ان لوگوں کی نظر کہ جن کے گھر پر اب تک نیاز ہو چکی ہے یا آگے چل کر ہونے والی ہے، ان کی نظر کہ جنہوں نے مومن کو کھانا کھلایا ان کا یہ ثواب ہے۔ اچھا، مومن کو کھلانے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس نیاز کو منسوب کر دیا امام کے ساتھ، یا منسوب کر دیا شہزادی کونین کے ساتھ، یا منسوب کر دیا چھٹے امام کے ساتھ، یا منسوب کر دیا دوسرے امام کے ساتھ، تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت عرض کرتا ہوں جو میں نے ایام فاطمیہ میں عرض کی تھی، ٹھیک ہے، اور جو لوگ عباس بھائی کے گھر پہ تھے وہاں پہ بھی روایت عرض کی تھی، دوبارہ اس کی تکرار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کون سی روایت؟ کہ جس نے مومن کو کھانا کھلایا اس کا ثواب میں نے بتا دیا، اللہ جنت کے کھانے کھلائے گا، لیکن ساتھ میں ایک کنڈیشن پلس کر دیں آپ کہ کھانا تو کھلا رہا ہے لیکن امام کے نام پر کھلا رہا ہے، اب اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ کیا ثواب ہو جائے گا؟ ایام فاطمیہ کی مشہور روایت کہ جب شہزادی کونین میدان محشر میں آئیں گی، آخری روایت ہے بھائی یہ، اور منزل مصائب پر جا رہا ہوں، شہزادی کونین جب میدان محشر میں آئیں گی اور شہزادی کونین کی سواری ایک بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے گی، پورا منظر بیان کر چکا ہوں، کتنے ملائکہ آس پاس ہوں گے اور شہزادی کو لایا جائے گا، اور جب شہزادی سواری سے اتریں گی پروردگار عالم کی پہلی صدا آئے گی، یا فاطمہ ادخلی الجنہ، فاطمہ جنت کی طرف چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شہزادی کونین بڑھیں گی جنت کی طرف، لیکن جیسے ہی جنت میں جا رہی ہوں گی تو شہزادی رک جائیں گی، پروردگار عالم کی آواز آئے گی، اے فاطمہ آپ کو کس بات نے روک دیا، کیوں رک گئی ہیں، جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتی؟ جناب فاطمہ کی آواز آئے گی، پالنے والے قد احببت، میں پسند کرتی ہوں، اس وقت میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میدان محشر میں میری قدر پہچانی جائے، پتہ چلے کہ فاطمہ ہے کون، فاطمہ کی معرفت کیا ہے، پتہ تو چلے فاطمہ کس ذات کا نام تھا جس پر اتنے ظلم ہوئے، وہ تھی کیا ہستی، پالنے والے میں چاہتی ہوں میری ذات پہچانی جائے۔ پروردگار عالم کی آواز آئی ہے، فاطمہ میدان محشر میں پلٹ جائیے اور جا کر دیکھیے جس کسی کے دل میں آپ کی محبت ہو، آپ کی ذریت کی محبت ہو، اس کا ہاتھ پکڑیے اور جنت میں لے کر داخل ہو جائیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ان سے سوال و جواب ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اللہ نے کہا فاطمہ ہاتھ تھامیے اور لے کر چلی جائیے، جنت میں داخل ہو جائیے۔ اب جب جناب فاطمہ چنیں گی تو روایت کے جملے ایسے چنیں گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانے چنتا ہے، چن چن کر جو ہے وہ بی بی سلیکٹ کریں گی کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اب جب انتخاب ہوگا تو شہزادی ان کو لے کر بڑھیں گی جنت کی طرف۔ اب جب یہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ اپنے قدم روک لیں گے، پروردگار عالم کی آواز آئے گی، یا احبائی، اے میرے دوستوں، غور نہیں کیا اپنے فاطمہ کے دوستوں کو اللہ اپنا دوست کہہ رہا ہے، فرمایا اے میرے دوستوں کیا بات ہے، رک کیوں گئے؟ پروردگار عالم کی آواز، بندوں کی آواز آئے گی، پالنے والے ہم چاہتے ہیں ہماری بھی قدر و منزلت بتائی جائے، ہمارا بھی مرتبہ بتایا جائے اس میدان محشر میں کہ ہمارا کیا مقام ہے۔
آواز قدرت آئے گی، پلٹ جاؤ دوبارہ میدان محشر کی طرف، جاؤ دیکھو، اب سنیے گا، جاؤ دیکھو اگر کسی نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں کبھی کھانا کھلایا ہو، کبھی پانی پلایا ہو، کبھی تمہارا دفاع کیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ۔ روایت کے جملے، اتنی شفاعت ہوگی، اتنی شفاعت ہوگی، اتنے لوگ جنت میں جائیں گے کہ صرف 3 گروہ جنت کے باہر رہ جائیں گے۔ کون کون؟ ایک مشرک، ایک منافق اور ایک شاک یعنی شک کرنے والا۔ شک کرنے والا باہر رہے گا، منافق باہر رہے گا اور مشرک باہر رہے گا۔ کتنے باہر رہیں گے؟ کتنے باہر رہیں گے؟ نصیب کی بات ہے، رہے باہر تو بھی 3 ہی باہر رہے ہیں، باقی سب جنت میں چلے گئے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، یہ افراد جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جب سب جنت میں جا رہے ہوں گے، اب ایک اور منظر ہوگا قیامت میں۔ وہ کیا منظر ہوگا؟ شہزادی کونین دیکھیے اپنے مصائب کا تذکرہ نہیں کریں گی اس وقت، پہلا جملہ کہیں گی، پالنے والے میں نے اپنے دونوں بچوں کو چکیاں پیس کر پالا تھا، پالنے والے اس امت نے میرے دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ ایک روایت عرض کروں گا، 1 سے 2 روایت، کیونکہ ماہ رجب ہے، زیادہ مصائب نہیں پڑتا۔ کا پالنے والے میرے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا اور دونوں بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، ہاں فاطمہ میرے علم میں ہے۔ جناب فاطمہ اس کو کہے گی، پالنے والے میں چاہتی ہوں کہ تو دونوں بچوں کی شہادت مجھے دکھا دے، کیونکہ جناب فاطمہ تو بظاہر چلی گئی تھی نا، چاہتی کیا ہے کہ سارا میدان محشر دیکھے، کہ پالنے والے بس دونوں بچوں کی شہادت دکھا دے۔ روایت کے جملے، قیامت میں ایک پردہ کھینچ دیا جائے گا اور اس پردے پر دکھایا جائے گا، جانتے شہزادی کیا دیکھے گی؟ ایک بچے کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، ایک بچے کی کٹی ہوئی رگیں نظر آئیں گی۔ شہزادی کونین دیکھ رہی ہوگی دونوں بچوں کو، سارا عالم محشر رو رہا ہوگا، سب کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، سارے وہاں پر گریہ کر رہے ہوں گے۔ شہزادی اس وقت ایک جملہ کہے گی اور قیامت کا ماحول ہو جائے گا۔ شہزادی کہے گی، پالنے والے میں نے دونوں بچوں کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، پالنے والے میں نے بڑی مشقت سے پالا تھا، یہ میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں باہر، یہ میرے حسین کی رگیں کٹ رہی ہے، پالنے والے اس امت نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، بس آزادارو، جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام، 1 سے 2 روایت سن لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور جب ذوالجناح پر سوار ہوئے، آپ جانتے ہیں نا کس حالت میں ہے امام حسین؟ چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، کمر غم عباس کی وجہ سے جھک چکی ہے، آنکھوں میں نور نہیں ہے کیونکہ علی اکبر مارا جا چکا ہے، کرتے پر کہیں قاسم کا خون ہے، کہیں حبیب کا خون ہے، حسین اکیلا رہ گیا ہے۔ عزادارو، امام حسین نے جہاں میدان کی طرف جائیں، گھوڑے پر سوار ہوئے ذوالجناح پر، اور ایک بار گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہیے لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے۔ عزادارو، امام حسین نے دونوں باہیں ذوالجناح کی گردن میں ڈال دی اور ایک جملہ کہا، اے ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، لیکن یہ حسین کا وعدہ ہے، یہ آخری زحمت ہے، ادھوری زحمت ہے، حسین کو لے کر جائے گا، واپس لے کر نہیں آئے گا۔ اس باوفا جانور نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، اب جو دیکھا ذوالجناح کے قدموں سے ایک 4 برس کی بچی لپٹ کر کہتی جاتی تھی، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، ارے مجھے یتیم نہ کر، ارے میرا چچا عباس بھی چلا گیا۔ بس عزادارو، امام حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا میری بچی کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا سکینہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے پانی لے کر آ جاؤں۔ کہا نہیں بابا پانی نہیں چاہیے، چچا عباس بھی گئے تھے واپس نہیں آئے ہیں، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ کہا سکینہ نانا سے وعدہ وفا کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بابا جائیے، لیکن آخری بار اپنے سینے پر سلا لو بابا۔ کہا بابا آخری بار سینے پر آرام کرنا ہے۔ حسین تپتی ریتی پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پر سلایا ہے۔ کچھ دیر بعد سکینہ کی آنکھ کھلی، کہا بابا جائیے ہم نہیں رکیں گے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا خواب میں دادی زہرا آئی تھی اور کہہ رہی تھی سکینہ حسین کو نہ روک، ارے اسی وقت کے لیے چکیاں پیس کر پالا تھا، بابا جائیے۔ بابا بس ایک سوال کا جواب دے دے۔ علماء کہتے ہیں سکینہ نے ایک سوال پوچھ لیا۔ کہا کیا پوچھ رہے ہیں سکینہ؟ پوچھو۔ کہا بابا
آپ کہتے تھے اسلام میں بیٹوں کا حق بھی ہے، بیٹیوں کا بھی حق بھی ہے۔ بابا جان علی اکبر اور علی اصغر آپ کے پاس رہیں گے، بابا سکینہ کے حصے میں کیا آیا، بابا سکینہ کے مقدر میں کیا آیا؟ علماء کہتے ہیں امام حسین نے کھا کے کربلا کو اٹھایا، سکینہ کے سر میں ڈال دیا، گویا کہہ رہے ہو سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، اب تیرے مقدر میں شبر کے تماچے ہیں، اب تیرے مقدر میں تازیانے ہیں، بس عزادارو حسین چلے، میں نے ساری جنگ چھوڑ دی، حسین زمین کربلا پر آ گئے۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ اس وقت کربلا میں سارے انبیاء کی ارواح موجود تھی، سب وہاں پر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عزادارو زمانے کے امام زیارت الہیہ میں کہتے ہیں ایک بار شمر آگے بڑھا، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، حسین کے سینے پر بیٹھا، امامے کو اتارا، وَقَابِضُ اللَّحْيَتِ، حسین کی داڑھی کو پکڑا۔ عزاداروں محسوس نہیں کر رہے؟ ارے ذرا سوچئے کسی کی 4 برس کی بچی ہو، اس کے سامنے اس کے باپ کی ریش کو پکڑا جائے اور تماچا لگایا جائے، ارے بچی کے دل پر کیا گزرے گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ امام حسین کی داڑھی کو پکڑا، ایک بار خنجر نکالا، حسین پر وار کرنا شروع کیا، وار ہوتے گئے۔ ایک بار آدم نے کہا یا رسول اللہ آپ جانے، حسین جانے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ دیر گزری، نوح واپس ہو گئے، ابراہیم واپس چلے گئے، یا رسول اللہ اسماعیل کو ذبح کرنا آسان تھا، میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ و عیسیٰ نے منہ پھیرا، یا رسول اللہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک وقت آیا رسول اللہ نے منہ کو پھیر لیا، اے علی تم جانو، زہرا جانے، حسین جانے، ارے میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور ضربت چلی، علی نے کہا فاطمہ تم جانو، حسین جانے، سب چلے گئے۔ فاطمہ نے کہا کہ پروردگارا گواہ رہنا، ارے کوئی نہ رہا لیکن میں ماں ہوں، ارے میں حسین کو کہیں چھوڑ کر نہ جاؤں گی، یہ کہہ کر اپنے بچے کے گلے پر ہاتھ رکھے۔ عزادارو حسین نے کہا شمر ذرا حیا کر، میری ماں آ گئی ہے، کچھ رحم کھا لے۔ عزادارو حسین کو شہید کر دیا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی حسین کے خون میں رنگین کی اور ایک مرتبہ دوبارہ خیام کی طرف چلا۔ اب جب ذوالجناح گیا ہے تو چہرے پر پیشانی پر خون ہے، زین لٹکی ہوئی ہے۔ ساری بیویاں خیمے سے باہر آئی، اب جو دیکھا ذوالجناح تو آیا ہے لیکن ذوالجناح کا سوار نہیں آیا ہے۔ ساری بیویوں میں کوہرام مچ گیا، ساری بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، سب نے اپنے آپ کو چہرے پر پیٹنا شروع کیا اور حسین کا ماتم کرنے لگے۔ عزادارو اتنے میں آگے ایک 4 برس کی بچی آئی، اس نے ذوالجناح کو دیکھا بابا نہیں آیا ہے، ایک سوال پوچھا، یہ نہیں پوچھا ذوالجناح میرے بابا کو تیر کتنے لگے، یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو تلواریں کتنی ماری، یہ نہیں پوچھا نیزے کتنے مارے، یہ نہیں پوچھا کتنے زخم لگائے، ایک سوال پوچھا یا جوادو حل سکیا بھی ام قتلات شانا، اے ذوالجناح اتنا بتا جب میرے بابا کو مارا گیا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا مارا گیا؟ حسین پیاسے اس دنیا سے چلے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے اس مجلس کا ثواب مرحوم مغفور محمد رفیق رحمۃ اللہ کی روح کو ایصال فرما، ان کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما۔
امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے کا بار بار دیدار نصیب فرما۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص مرحوم و مغفور محمد رفیق رحمۃ اللہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔